آج ہم نے جو ہے وہ یہ سب سے پہلے پڑھا ہے کہ جو سوال و جواب ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کہ وہ قبر کے ساتھ ہی خاص ہیں۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ کنویں میں گر گیا یا وہ ایسا ہوا کہ پانی کے اندر گر گیا، اس کو قبر ہی نصیب نہیں ہوئی معاذ اللہ، اسی طرح اگر معاذ اللہ کوئی کسی کے جانور کے اندر چلا گیا، جانور نے اس کو کھا لیا، تو اس کی قبر وہ حصہ ہی بن جائے گا جس کے اندر وہ چلا گیا ہے، اور وہیں سے اس سے سوال و جواب شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر ایک شخص جو ہے اس کو کسی نے معاذ اللہ دفنایا ہی نہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے سوال و جواب بھی شروع نہیں ہوں گے، بلکہ پھر ایک وقت گزرنے کے ساتھ اس سے بھی جو ہے وہ سوال و جواب شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو بھی معاملات ہونے ہوتے ہیں آخرت کے وہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے اندر جو سب سے ایک اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو عذاب ہوتا ہے یا جو قبر کے اندر مردے کو جنت کی نعمتیں ملتی ہیں، جنت کی ہوا ملتی ہے، تو یہ روح اور جسم دونوں کے اوپر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ خالی روح پر ہوتا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ خالی جسم پہ ہوتا ہے۔ اور اس کے اوپر جو ہے وہ دلائل بھی موجود ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، شرح مسلم ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ جب جسم سے روح نکلتی ہے تو وہ جسم کے ایک جز میں باقی رہتی ہے، اور اس جز کو درد یا عذاب ہوتا ہے، اور وہی جز لذت اور ثواب حاصل کرتا ہے، اور یہی جز کہتا ہے کہ اے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، اور وہی جز جنت کے درختوں میں چڑھتا ہے، اور یہ کوئی محال نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جز کو پرند بنا دے، یا پرندے کے پیٹ میں رکھے، یا عرش کے نیچے قندیلوں میں رکھے، یا جہاں اللہ تعالیٰ چاہے اس کو رکھے۔ اسی طرح ایک امام خازن رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر جو ہے حضرت صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے والے سے لکھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں میں جھگڑا یہاں تک بڑھے گا کہ روح اور جسم میں بھی جھگڑا ہوگا۔ روح کہے گی یا رب، نہ میرے ہاتھ تھے کہ میں ان سے کسی کو پکڑتی، نہ پاؤں تھے کہ ان کے ذریعے چلتی، نہ آنکھ تھی کہ اس سے دیکھتی، تو میرا قصور کیا ہے؟ میں تو جسم کی محتاج تھی، میرے اپنے تو اعضاء ہی کوئی نہیں تھے۔ اور جسم کہے گا یا رب، تو نے مجھے لکڑی کی طرح پیدا کیا، نہ میں ہاتھ پکڑ سکتا تھا، نہ پاؤں سے چل سکتا تھا، نہ آنکھ دیکھ سکتی تھی۔ جب یہ روح جو ہے یہ میرے اندر آئی تو اس سے میری زبان بولنے لگی، میری آنکھ جو ہے وہ دیکھنے لگی، اور میرے پاؤں چلنے لگے۔ تو یعنی ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائیں گے کہ مولا میرا جسم جو ہے، میرا جسم چھوڑ دے، اس روح کو عذاب دے۔ اور روح کہے گی کہ مولا مجھے کیوں عذاب ہوگا، اس جسم کو عذاب دو، میرے تو اپنے اعضاء ہی کوئی نہیں تھے۔ تو اب جب وہ آپس میں بحث کریں گے، اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کی جو ہے وہ دلائل دیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فرمائے گا کہ ایک اندھا اور ایک لنگڑا دونوں ایک باغ میں گئے، اندھے کو تو پھل نظر نہیں آتے تھے، اور لنگڑے کے جو ہے وہ اس کا ہاتھ نہیں تھا اور پاؤں بھی نہیں تھے، یعنی لنگڑے کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتا تھا۔ تو اندھے نے لنگڑے کو اپنے اوپر سوار کیا، اندھے نے لنگڑے کو جو چل نہیں سکتا تھا، جس کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا، اندھے نے اس کو اپنے اوپر سوار کر لیا۔ چونکہ اندھا چل نہیں سکتا تھا، اب لنگڑا اس کے اوپر سوار ہو گیا، اور اب اس کو راستہ بتانے لگ گیا، اور جو تھا لنگڑا وہ اس کے اوپر سوار ہو کر اس نے وہ پھل توڑے، اور دونوں جو تھے وہ اس پھل کو کھانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مثال کو دے کر کہے گا کہ روح اور جسم تم دونوں کے اوپر عذاب ہوگا۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ روح اور جسم دونوں کے اوپر عذاب ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ خالی روح کے اوپر ہوتا ہے، اور ایسا نہیں کہ خالی جسم کے اوپر ہوتا ہے۔ روح اور جسم کا جو ہے وہ ایک تعلق ہوتا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ جسم اگر ختم ہو گیا ہے تو ہمیں نظر نہیں آ رہا تو شاید ہم سمجھیں کہ یار یہ تو اب جسم ہی نہیں رہا۔ جسم بالکل نہیں ختم ہوتا، جسم کا کچھ نہ کچھ ذرہ، جس کو یہاں لکھا ہوا ہے کہ عجب الذنب کہا جاتا ہے، یہ ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ اگر ایک قبر جو ہوگی اس کے اندر کچھ شے بھی نہ ہو، لیکن یہ حصہ ضرور اس کے اندر ہوگا،
اور یہ بہت ہی باریک دوربین سے ہی دیکھنا ممکن ہے، ورنہ اس کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اگر قبر کے اندر کچھ نظر نہیں آتا تو ایسا نہ سمجھا جائے کہ اس کا جسم ہی نہیں ہے، جسم ہے، اور اسی جسم کے اوپر مکمل جسم قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بنائے گا، اور پھر اس کے اوپر جو ہوگا وہ دوبارہ قیامت والے دن جو ابھی حساب کتاب ہوگا تو روح اور جسم کے اوپر عذاب ہوگا، قبر کے اندر بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ قبر کے اندر بھی روح اور جسم دونوں ہی جنت کے مزے لیتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی روح اور جسم کے ساتھ ہی جو بندہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ ابھی قبر کے اندر بندہ جنت میں نہیں جاتا نا، جسم کے ساتھ بندے کی روح جنت کے مزے لیتی ہے، لیکن جسم جو ہوتا ہے وہ قبر کے اندر ہی رہتا ہے۔ لیکن قیامت والے دن بندہ اپنے جسم اور اپنی روح دونوں کے ساتھ پھر جنت کے مزے لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمت جو ہے وہ قیامت والے دن عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔